وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے، ربک آپ کے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی کہ میں، جاعل بنانے جا رہا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک خلیفہ۔ اور جب فرشتوں سے کہا آپ کے رب نے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اب اللہ پاک کس کو فرما رہا ہے؟ یہ فرشتوں کو۔ اب فرشتوں کو یہ نہیں ہے کہ فرشتوں سے اجازت لی جا رہی، فرشتوں کو ایک خبر دی جا رہی کہ دیکھو میں ایسے سے ایسا کام کرنے جا رہا ہوں، کہ فرشتوں کو خبر دے رہا اللہ پاک کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا تم بنانے جا رہے ہو، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد کرے، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور خون بہائے، ویسفک اور بہائے دماء خون، ونحن نسبح اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک آپ کے حمد کے ساتھ، ونقدس لک اور ہم آپ ونقدس لک اور ہم آپ کے ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب فرشتوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ زمین میں ایسی کوئی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ اب فرشتوں کا یہ جو بات تھی وہ اعتراض نہیں تھا، یعنی یا پھر کوئی اس طریقے کا اعتراض نہیں اٹھایا تھا انہوں نے اللہ پاک نے، بلکہ وہ حیران ہو گئے تھے کہ آپ ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہو جو زمین میں خون بہائے۔ اب ان کو کیسے پتہ چلا کہ آدم اگر بنے گا زمین میں تو وہ خون بہائیں گا؟ تو اس میں دو باتیں ہیں، یا تو انہوں نے پہلے سے لوح محفوظ میں دیکھ لیا تھا، یا تو پھر انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ کوئی نئی مخلوق آ رہی ہے جو کہ اس کے پاس فری ول ہوں گی، اس کی اپنی مرضی ہوں گی، وہ اپنے طریقے سے اپنی باتیں طے کرے گا، تو ہو سکتا فساد کا اندیشہ ہو۔ یا پھر آدم سے پہلے اس دنیا میں اللہ پاک نے کس کو بنایا تھا؟ جنات کو بنایا تھا، جناتوں کو بنایا تھا، اور جناتوں نے بہت سرکشی کی تھی، اور اس وقت جو ابلیس تھا وہ فرشتوں کا سردار تھا، اور اس نے مل کر تمام جناتوں کو ایک جزیرے میں قید کر دیا تھا۔ تو اس بنا پر فرشتوں نے یہ سب باتیں کہی، حیرانی کے طور پر، نہ کہ اعتراض کے طور پہ۔ اور کیا کہا کہ آپ کیوں بنانا کیوں چاہتے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، کہ ہم تو ہے نا آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، آپ کی حمد کرنے کے لیے، وَنُقَدِّسُ اور آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے ہم تو ہے، ہم کو تب بنا چکی، پھر آپ کو کیوں چاہیے خلیفہ، کیوں چاہیے؟ لکا کالا انی عالم ما لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں تم سے، انی میں عالم زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، میں کس چیز کے لیے کیا کرنے جا رہا ہوں، مجھے صرف ایک اس کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف تسبیح بیان کرتے جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے انسان کی تخلیق کیسے ہوئی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی بری باتیں دے کر فری ول دے دی۔ جو ہم سوچتے نا کہ جب ہمارا سب کچھ طے ہے، کہ ہماری ڈیسٹینیشن طے ہے، ہمارا مقدر طے ہے کہ ہم اچھائی کریں گے، برائی کریں گے، گناہ کریں گے، اس کے بعد پھر ہم کو کیوں سزا ملتی؟ یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں بہت آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھی بری چیز بتانے کے بعد انسان کو فری ول دی کہ تم کو سب دکھا رہا ہوں میں، اب تم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، تم کو چننا ہے اچھائی اور برائی میں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اب اللہ پاک نے کیا کہا؟ وعلم آدم الاسماء، اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو اسماء، نام۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو کیا سکھائے؟ نام، کلھا سب کا سب، ثم عرضہم پھر ان کے سامنے کیا، علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے۔ اب اللہ پاک نے سب سے پہلے کیا بولا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ خلیفہ یعنی جو زمین کی بھاگ دوڑ سنبھالے گا، جو نائب ہوگا، جو اس کو نظام کو چلانے والا ہوگا، تو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ نے کیا انتظام کیا؟ علمہ، سکھایا، علم دیا۔ یعنی خلیفہ کا سب سے پہلا چیز کیا خاصیت کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ اب اسماء اور نام سے مراد کیا ہے؟ کہ ہر چیز آ گئی نام میں۔ دیکھیں ہم اگر ایک مشین ہے ہمارے سامنے، اب اس مشین کو ہمارے سامنے رکھ دیا جائے تو اس کا استعمال کیا ہے، اس کے یوز کیسے چلتی، کیسے رکتی، وہ سب جاننے سے پہلے ہم کو اس مشین کا نام پتہ کرنا پڑے گا نا۔ نام جانیں گے، پھر ہم طریقہ جانیں گے، پھر آگے اس سے پہلے بات آگے بڑھیں گی۔ تو اسماء سے مراد یہ نہیں کہ صرف نام، اس کا طریقہ، اس کی صفت، اس کی اچھائی برائی کس کام میں آتی، وہ سب چیز۔ اب آپ یہ سوچو کہ ایک بالکل بلینک، یعنی اب ہم کتنے آسانی سے الفاظ اور سب چیزوں کے نام بولے، اب وہ بلینک بالکل کہ پانی کا پانی اور مٹی کو مٹی
بولا جاتا ہے یہ بھی نہیں جانتا. وہاں سے شروع کیا گیا آدم علیہ السلام کو بتانا، وہاں سے شروع کر دیا کہ یہ پانی ہے، یہ مٹی ہے، اس کا استعمال یہ ہے، اس کی صفت یہ ہے، اس میں یہ اچھائی ہے، اس میں یہ برائی ہے. وہاں سے اتنا بیسک سے سکھایا گیا. اب آدم علیہ السلام کو یہ سکھایا گیا، حالانکہ فرشتوں کو بھی تو سکھایا جاتا تھا، لیکن فرشتے کیوں حیران ہوئے؟ کیونکہ اگر پانی کا فرشتہ ہے تو اس کو پانی کے اوپر اور کوئی چیز نہیں پتہ، زمین کے فرشتے کو زمین کے علاوہ کچھ نہیں پتہ، بارش کے فرشتے کو صرف اتنی ہی ایک لمیٹڈ نالج دی گئی. لیکن آدم کو کیا دیا گیا؟ ہر چیز کا علم دیا گیا. اب ہمارے سامنے سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارا رب قلم سب سے پہلے ایجاد کر رہا، بک سب سے پہلے ایجاد کر رہا، جب خلیفہ بنا رہا تو کیا بول رہا؟ سب سے پہلے علم دے رہا. اور ہماری قوم ہے یہ سب چیزوں سے سب سے پہلے دور ہو گئی، علم نہیں. خلیفہ کا مطلب یہ تھا کہ سب سے پہلے علم سکھایا اس نے، سب سے پہلے علم دیا. خلیفہ ہے تو سب سے پہلے تجھے علم حاصل کرنا پڑے گا، ہر چیز کا علم حاصل کرنا پڑے گا. ثم عرضہم، پھر کس کے سامنے کیا؟ عرضہم، سامنے کیا کس کے؟ علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے کیا. فقالا، پھر کہا انبئونی، کہ تم بتاؤ ان کو، باسمائی، نام بتاؤ مجھ کو، باسمائی، سب کے نام، ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانکا، کہا کہ پاک ہے آپ، لا علم لنا، نہیں ہے علم لنا ہمارے پاس، الا مگر علمتنا، جو آپ نے ہم کو سکھایا. فرشتوں نے فوراً کہہ دیا کہ ہاں آپ پاک ہے، اور جتنا علم آپ نے ہم کو سکھایا بس اتنا ہی ہمارے پاس ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ علم والے اور حکمت والے ہیں. قالا یا آدم انبئہم باسمائہم، کہا اے آدم بتا دے، باسمائہم، ان کو چیزوں کے نام. پھر فرشتوں کے آگے لا کر پہلے آدم علیہ السلام کو دکھایا، پھر فرشتوں سے پوچھے کہ تم بتا سکتے، کہ تو فرشتوں نے اپنی لاچاری ظاہر کر دی کہ نہیں، ہم کو تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ کو دیا گیا، آپ نے ہم کو دیا. اور آدم کو کیا کہا؟ اللہ پاک نے آدم کو پھر حکم دیا کہ اب جتنے نام میں نے تم کو ہر چیز کا جو علم دیا ہے اب ان کو بتاؤ. فلما انباہم باسمائہم، پھر انہوں نے بتا دیے باسمائہم، ان سب کے نام. قالا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو کیا کہا اللہ پاک نے؟ علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکم، تم کو، انی، کہ میں عالم، زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، کے غیب چھپی ہوئی آسمان اور زمین کی باتیں. فعالم، اور میں زیادہ جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. یہ فرشتوں کے لیے بات تھی کہ فرشتوں کو اللہ پاک نے کیا کہا کہ میں زمین اور آسمان کا غیب کا جاننے والا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، وہ بھی میں جانتا ہوں. اب دکھانے والی، ظاہر کرنے والی بات تو یہ تھی کہ فرشتوں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ ہم کو خلیفہ بنانے، آپ زمین میں خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، اور چھپی ہوئی بات فرشتوں کے دل میں یہ تھی کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے گا، جو انہوں نے ظاہر نہیں کی تھی، لیکن اللہ کو وہ چھپی ہوئی بات بھی پتہ تھی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، وَإِذْ قُلْنَا، پھر ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسْجُدُوا، سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فَسَجَدُوا، پھر سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس کے سوا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ اللہ کے اس فرمان سے انکار کر کے کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. وہ کافر ہو گیا تکبر کر کے. اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، سارے فرشتوں سے پورا نام بتا دینے کے بعد، پورے خلافت قائم ہو جانے کے بعد، اللہ پاک نے اب یہ اعزاز کے طور پر، حالانکہ دیکھا جائے تو ڈائریکٹلی وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، وہ اس خلقت کو تھا جو اللہ نے ہی بنائی تھی، اللہ کی تسبیح کا ہی سجدہ تھا وہ، لیکن سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، اور اس سجدے سے انکار کر کے وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا.